شروع میں ایسے لگتا ہے کہ بہت ڈیڈ لاک ہے, ہو ہی نہیں سکتا, لیکن آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جو ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, ایک وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ٹھیک, اور جو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں, اور ایک وہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, اور جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. کیونکہ دونوں کا دماغ انہی کے زیر اثر رہتے ہوئے آپریٹ کرتا ہے. جو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, ان کا دماغ کہتا ہے کہ دکان بند اور کاروبار بند. میں آپ کو بتاؤں کہ جو خاندانی بزنسز ہوتے ہیں اس میں بڑا کرائسس ہوتا ہے کہ آگے کون سنبھالے گا. خاندانی بزنس میں سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن اس کو سنبھالے گی کہ نہیں سنبھالے گی. کیونکہ جو خاندانی بزنس ہوتا ہے یا کسی خاندان میں جو بزنس ہوتا ہے وہ کسی بندے نے بہت پیار سے اس کی نشو و نما کی ہوتی ہے, وہ اس کے برین چائلڈ کی طرح ہوتا ہے, یعنی بچے کی طرح ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا فکر جیسے لوگ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو بہت بڑا فکر لوگ اپنے اداروں کے لیے بھی کرتے ہیں. لہذا آپ کا وہ فریم آف مائنڈ نہیں ہے, اس کو بنانا پڑے گا کہ یہ کوئی ایسا ترلے والی بات نہیں ہوگی, محبت والی بات ہوگی کہ آپ ان کے پاس جائیں گے اور آپ ان کی آنکھوں میں ستارے پیدا کر دیں گے کہ وہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ میرا بچہ میرے پاس خود چل کے آیا ہے. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں, ابھی آپ جائیں گے اس کے فوراً بعد یہ کام کریں اور ایسی ڈیوٹی لیں کہ صبح 9 بجے جائیں, 3 بجے وہاں سے چھٹی کریں, پھر ادھر آئیں, اپنے سٹرکچر سے آپ جڑے رہیں. دیکھیے دنیا میں عموماً سٹرکچر کی جو ویلیو ہے وہ آسانی سے سمجھ آتی بھی نہیں. میں یہاں ایک لڑکے کا ذکر کر رہا تھا جو کینیا سے آیا ہوا ہے اور میرے پاس آتا ہے, آج بھی آیا ہوا تھا, اور اس نے کوکین اور شراب اور ہیروئن اور ویڈ اور چرس اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اور اس کو یہ چیز جو ہے کافی خوف دلاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نشہ تو چھوڑ دوں گا لیکن لوگ مجھے عزت دیں گے, لوگ مجھے ویلیو کریں گے یا لوگ مجھے نشئی ہی سمجھیں گے. یہ اس کا ایک بہت بڑا فکر تھا, کیونکہ ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں مہینہ ہو گیا ہوں میں نشہ نہیں کر رہا اور میں ریگولر کاؤنسلنگ میں بھی آ رہا ہوں, لیکن گھر والے کوئی نہ کوئی, میرا اپنا ہی بھائی, کوئی نہ کوئی رشتہ دار کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس میں کہ نشیوں والا لہجہ بنا کے اس سے بات کرنا, طنزیں کرنا اور ایسی باتیں کرنا جو کہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ ابھی تو مہینہ ہی ہوا ہے نا, ابھی تو تمہارے اپنے برین کو یقین نہیں ہے کہ تمہارا ماسٹر مائنڈ بدل چکا ہے, ابھی تو تمہارے برین کو یقین نہیں ہے. تمہارا برین بھی بیچ میں کبھی کبھی یاد دلاتا ہوگا کہ تو کہتے نہیں. ایک ڈاکٹر جس کے پاس مجھے آپ نے ہی بھیجا تھا تو میں اس کو چیک اپ کرانے گیا تھا 3-4 دن پہلے معدے کی کسی بیماری کے لیے, اور اس ڈاکٹر سے میری باتیں بھی ہوئیں کافی, اور وہ پوچھنے لگا کہ میں کیا کرتا ہوں کینیا میں, اور میں نے بتایا کہ میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ڈبل کیبن ڈالا چاہیے, تو وہ کینیا سے کیا تم مجھے بھجوا سکتے ہو؟ تو کہتے یہ ساری باتیں جب ختم ہو رہی تو میری ماں بتا رہی تھی ڈاکٹر کو کہ اس منڈے دے میدے دا پرابلم ہے اور یہ ویڈ استعمال کرتا رہا ہے اور یہ چرس استعمال کرتا رہا ہے اور شراب اور یہ کرتا رہا ہے, تو اس کا میدے کا یہ حال ہو گیا, تو اس کا علاج کریں. تو اس لڑکے نے کہا کہ ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو اس کو جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے نا, کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ وہ جو 10 منٹ مجھ سے گاڑیوں کے بارے میں باتیں کرتا رہا تو ڈاکٹر کو لگا ہوگا کہ فضول آدمی نال میں گلا کردا رہا. اور پھر اس ڈاکٹر نے وہ بات کہی جو بہت ہی ڈسکریجنگ تھی. اس نے کہا لے اینی کا گل نہیں تو جانا ہے کاؤنسلنگ واسطے, اے تیری اپنے چ ہمت کوئی نہیں, تیری اپنی ول پاور کوئی نہیں, تے تو جانا ہے ولنگ بیس جا کے تے کاؤنسلنگ لینا ہے, تے اے تے کام کوئی آپ بھی کر سکنا ہے تو. تو ایک ڈاکٹر کے منہ سے جب اس نے یہ سنا تو اس کو کافی
برا لگا اور اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ میدے کا کیا ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, ہاجمولا کھا لیتا تب بھی میں نے ٹھیک ہو جانا تھا, ہاجمولا کھانے سے بھی میں ٹھیک ہو سکتا تھا. تو اس نے ڈاکٹر نے کہا نہیں, ہاجمولا کھانے سے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے, تمہارا میدا بہت بگڑا ہوا ہے. تو کہتا ہے میرا دماغ بھی بہت بگڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتا, مجھے 2 سال کاؤنسلنگ میں رہنا پڑے گا. میں واپس جا کے بھی کینیا سے ڈاکٹر صاحب سے ان ٹچ رہوں گا, کاؤنسلنگ میں رہوں گا, تو اسٹرکچر سے میں جڑا رہوں گا, تو میرا کام ہوگا. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.